الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب يقال له الريان يدخلون منه الصائمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال المقتحم جو ٹوٹے رشتے جوڑتا ہے جو ٹوٹے رشتے جوڑتا ہے جو بندہ رب پہ بات چھوڑتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے اس سے لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے اس کے الطاف عام ہے شہدی سب پر اس کے الطاف عام ہے شہدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا انتہائی قبل صد احترام بزرگوں نوجوان دوستوں میرے عزیز بچوں اور پردہ نشین میری مسلمان بہنوں اللہ جل جلالہ کا خاص لطف و کرم فضل اور احسان رمضان شریف کی صورت میں بالکل یوں سمجھے کہ آیا چاہتا ہے میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نور اللہ مرکزہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے آسمان کے افق سے ہلکی ہلکی کرنیں روشنی کی نمودار ہوتی ہیں جو اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ کچھ لمحوں کے بعد بالکل سورج آنے لگا ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے کچھ لمحات پہلے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سورج آ چکا ہے آپ فرماتے ہیں بالکل اسی انداز میں 15ویں شعبان کے بعد سے رمضان شریف کی وہ برکتیں رحمتیں اور نورانی کرنیں آہستہ آہستہ اہل ایمان کے دلوں میں محسوس ہونا شروع ہوتی ہیں اور رمضان سے چند دن پہلے مساجد میں دیکھیں الحمدللہ محسوس کر رہے ہیں ماحول نمازیوں کے دل کھینچے ہوئے آ رہے ہیں ہر ایک کے دلوں میں جذبات انگڑائی لے رہے ہیں اس کے دل میں قرآن پڑھنے کا شغف اور شوق نوافل کا اہتمام اور ابھی سے پلاننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ روزہ یوں رکھوں گا کس طریقے سے میں اپنے رمضان کے روزے کو قیمتی بنا دوں یہ انہی کرنوں کا ایک ثمرہ ہے ابھی چند لمحے چند دن باقی ہیں کہ رمضان شریف کی برکتیں ہمیں ملنے لگی ہیں اور جو اہل دل ہیں یا آپ یوں کہیں جو اہل معرفت ہیں جنہیں اللہ نے بصیرت کی نگاہ دی ہے وہ آج بھی محسوس کر رہے ہیں کہ گویا رمضان کی برکتیں ہمیں مل چکی ہیں ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ سمجھدار عقل مند اور دانا انسان ہر فیلڈ میں وہ ہوتے ہیں جو اپنے سیزن کے شروع ہونے سے پہلے مضبوط قسم کی پلاننگ کر کے اپنے سیزن کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور یہ دنیاوی اعتبار سے ہم سب کو پتہ ہے
جس چیز کا سیزن ہوتا ہے، جو لوگ اس فیلڈ کے ہوتے ہیں ان دنوں میں ان کی نیندیں اڑ چکی ہوتی ہیں، ان کا کھانا ایک ٹائم پہ نہیں ہوتا، بس ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سیزن کو لے لوں۔ ابھی رمضان شروع ہونے لگا ہے، کپڑے والوں نے پہلے سے سٹاک اپنے پاس رکھ لینا ہے، کھجوروں والوں نے اپنا سٹاک اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ رمضان شریف کی خورد و نوش و اشیاء ہیں، ابھی سے ذخیرہ اندوز لوگ اپنے پاس ذخیرہ کر رہے ہیں تاکہ جیب بھر کے روزے داروں کو نچوڑ لے۔ ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیکیوں کا ایک سیزن دیا ہے، اور وہ ہے رمضان شریف کا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ میرے اور آپ میں سے کسی کا بھی ایک دن ہی اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ اتنے مہربان ہیں، اتنی زیادہ شفیق ہیں، ہر لمحے میں اللہ نے ہماری رعایت رکھی ہے۔ دینی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان الدین یسر، ہمارا دین اسلام انتہائی آسان ہے۔ انسان کی فطرت اور جبلت کے عین مطابق اللہ جل جلالہ نے احکامات دیے۔ کوئی ایک عمل اور اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی استطاعت میں نہ ہو اور اللہ نے اس کو مسلط کر دیا۔ اب ایمان ہر انسان لا سکتا ہے، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، بچہ ہو، بچی، ہر انسان، اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے زبان سے کلمہ پڑھنا ہے۔ اس لیے ایمان ہر ایک پہ لازمی ہے۔ اب نماز میں چھوٹے بچے پابندی نہیں کر سکتے، اللہ جل جلالہ نے انہیں ریلیف دے دی ہے کہ 7 سال کی عمر تک کچھ نہ کہو، کھیلنے کودنے دو ان کو۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کتنا شفقت اور پیار والا معاملہ کرتے ہیں۔ دینی اعتبار سے یہ حکم دیا کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کرو، اور پھر 3 سال مزید گیپ دیا، 8، 9، 10 سال گزرنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا، پھر اس کی تھوڑی سی سرزنش کرو۔ تو جہاں اللہ جل جلالہ نے کھیلنے کی عمر تھی، اس کو کھیلنے کی عمر کو آزاد چھوڑا ہے، کھیلو کودو بچے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں دین کی، عام لوگوں کے دلوں میں اہمیت نہیں ہے۔ اس کے اعتبار سے 10 سال نہیں 15 سال کا بھی ہو جاتا ہے، ماں باپ نماز کا کہتے ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کی اہمیت ہمارے سامنے ہے، پیسے، مال، ملک، اقتدار کی اہمیت ہر ایک انسان کے دل میں ہے۔ اس لیے ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اب یقین کریں بعض سکولوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ ابھی امید ہوتی ہے، بچہ پیدا نہیں ہوتا تو سیٹ پہلے بک ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کے وہاں جی ایڈوانس ایڈمیشن ہو جائے، لسٹ میں نام لکھوا دیں جی، یا پیدا ہو جاتے ہیں ابھی سال کیا ہے، اس کو 4 سال بعد جا کے داخل کروانا ہے، لیکن اسکول میں بکنگ پہلے ہو جاتی ہے جی، اس اسکول کا بڑا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے جی، اس میں ایڈوانس پہلے جا کے ہمیں ویٹنگ لسٹ میں بچے کا نام لکھوانا ہے، کیونکہ اہمیت اس کی ہے۔ صبح شام دن رات ہر وقت ہم نے مال، ملک، دنیا، پیسے کی بات کی ہے، اس کا یقین دل میں بیٹھ چکا ہے۔ اس لیے ہر بندہ کمزور سے کمزور ہوگا، اس کی یہی اہمیت ہوتی ہے کہ میرے باپ بچے کو اچھی بنیادی تعلیم دے دوں۔ ایک دوست میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میرا بچہ ہے اور میں سب سے قیمتی اور مہنگے ترین اسکول میں پڑھا رہا ہوں، اسکول میں بچوں میں بیٹھنے کی فیس یونیورسٹی کی 1,80,000 میں نے جمع کروائی ہے، یہ جمع کروائی اکٹھی کے جا کے اسکول پہ بیٹھے اور ماہانہ 80,000 اس میں فیس پے کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اور کبھی ہم نے زندگی میں نہیں سوچا کہ میرا بچہ کسی مدرسے میں حفظ کر رہا ہے، پوری حفظ کی لمٹ 3 سال میں 80,000 مدرسے میں تو 8,000 بھی نہیں دیتے۔ یہ آج اہمیت ہے۔ پھر ہم روتے ہیں کہ سعودی ایوبی نہیں آتا، محمود غزنوی بھی نہیں آتا، سلطان ٹیپو نہیں پیدا ہوتا، محمد بن قاسم کے جذبات نہیں، یہ کدھر سے آئے؟ سامعین گرامی قدر، دکھ اور درد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری پیشان اسلام ہے اور دین ہے، دنیا میں ہماری عزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور آج ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ اسلام کے لیے بات کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگا لیں گے نا، ابھی رمضان شریف شروع ہونے لگا ہے، سال میں 1 مہینہ آتا ہے اور اس مہینے کے بھی ہم وہ ستیہ ناش کرتے ہیں کہ مہینہ بھی ہم سے بڑا مانتا ہے۔
اور اللہ جل جلالہ نے کتنی ہمارے ساتھ نرمی کی. ہمارے جو نماز روزے کے احکامات ہیں، دین کے معاملات ہیں، عبادات کو اللہ نے چاند اور سورج کے ساتھ جوڑا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں، جو اعمال ضروری ہیں اور جن کا اہتمام ہمارے لیے آسان ہے انہیں اللہ نے سورج سے جوڑا ہے، اور جن اعمال میں کبھی مشقت ہو سکتی تھی اللہ نے ان کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ایسے چل رہا ہے، ویسے میرے بھائی ایسا نہیں چل رہا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکم حکمہ. اللہ کائنات میں حکیم ہے اور حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب دیکھیں سورج نکلنے سے پہلے ہم پر ایک نماز فرض ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ فجر. زوال کے بعد ایک نماز ہمارے پر فرض ہے جسے نماز ظہر کہتے ہیں. پھر جب سورج کی روشنی پیلی پڑ جاتی ہے، ہر چیز کا سایہ 2 مصر ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے نماز عصر کہا جاتا ہے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر ایک اور نماز فرض ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نماز مغرب، ماقام جسے آپ لوگ کہتے ہیں. اور جب رات کو آسمان ستاروں سے جگمگانے لگ جاتا ہے اس کے اندر ایک روشنی آتی ہے، عشاء کی نماز فرض ہو جاتی ہے. اور اس کو اللہ جل جلالہ نے سال کے پورے سال میں ایک ہی ٹائم لگا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری مساجد میں میقات، یہ اوقات نماز لگے ہیں، وہ لکھ دیے گئے. پورے سال میں ایک سرکل ہے کہ جنوری کی یکم کو فجر کتنے بجے ہوگی، ظہر کتنے بجے ہوگی، عصر کتنے بجے ہوگی، مغرب کتنے بجے اور عشاء کتنے بجے ہوگی. اور یہ اللہ جل جلالہ نے ایسا ایک نظام بنایا کہ اس میں گھڑی کی ضرورت نہیں بھی ہے. کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جب تک طلوع نہیں ہوتا فجر پڑھ سکتے، جو ہی سورج زوال کی طرف ہوتا ہے آگے بڑھتا ہے تو عصر زور شروع کر دو. جب ہر چیز کا سایہ 2 مصر ہو جائے تو آپ عصر شروع کر دو. جب ہر چیز کے اوپر وہ اندھیرا چھانے لگے، سورج غروب ہو جائے تو مغرب، جب اندھیرا چھا جائے تو عشاء. یعنی یہ نماز اور یہ عمل ایسا تھا کہ جو ہر وقت ضروری تھا اور فرض عین تھا، ہر ایک انسان نے اس کو ادا کرنا تھا. پڑھے لکھے نے بھی، ان پڑھ نے بھی، جنگل کے رہنے والوں نے بھی، پہاڑی علاقوں والوں نے بھی، شہری لوگوں نے بھی پڑھنا تھا. تو اللہ جل جلالہ نے سورج کے ساتھ جوڑ دیا کہ ہر بندہ سمجھتا ہے اب فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب یا عشاء کا وقت ہے. اس کو اللہ نے سورج کے ساتھ لگا دیا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ جی میں ان پڑھ ہے، مجھے پتہ کوئی نہیں سی. آپ یقین کریں ہمارے بزرگ لوگ تشریف فرمائے، پہلے لوگ اپنے علاقوں میں یا تو آسمان کی ستاروں سے رات کا ٹائم دیکھتے تھے یا پہاڑوں کے اوپر جو سورج کی روشنی جاتی تھی اس کی دھوپ سے اندازہ لگاتے تھے کہ جی یہ دن ڈل گیا نہیں اور زور آ گئی نہیں جی، اثر آ. ہر ایک بندے کو اندازہ ہوتا تھا. آج اتنی سہولیات ہو چکی ہیں اس کے باوجود ہم نماز کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے سائرن بجتے ہیں، ہم مارکیٹوں میں، گھروں میں مؤذنین زور لگا لگا کے اذانیں دیتے ہیں، ہمارے کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتی، ہم نہیں پڑھتے. اور وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو اذان کی آواز بھی نہیں آتی تھی اور اذان دے کے خود نماز پڑھا کرتے تھے. تو اس چیز کو اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑا ہے. اب اگر رمضان کا مہینہ بھی اور حج بھی اللہ سورج سے جوڑ لیتے کتنا مشکل ہوتا. آپ کہیں گے کیسے مشکل ہوتا ہے؟ آسان ہوتا. ان حضرات سے پوچھے جنہوں نے جون جولائی کے روزے رکھے، اگر یہ معاملہ سورج کے ساتھ ہوتا تو لوگ کہتے جی بڑے مشقت ہے، گرمی کے روزے رکھے نہیں جاتے. آج سائنس کو اپنے علم پہ ناز ہے اور ہمیں اللہ کے ولیوں کی بصیرت پہ ناز ہے. امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر رمضان کا 5واں دن اگلے رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے. آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ رمضان شروع ہوگا نا، آپ ڈیٹ نوٹ کرنا اور گزشتہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا. اس رمضان کا جو پہلا دن ہے آئندہ سال رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے. پچھلے رمضان کا جو پہلا دن نہیں تھا، 5واں دن تھا، اس رمضان کو پہلا دن ہوگا. اسی بنیاد پہ کیلنڈر بنتے ہیں. اللہ نے قمری نظام کو شمسی نظام سے 10 دن چھوٹا رکھا ہے. اب یہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ سال کے بعد انگریز ٹائم پہ آتے ہیں،
لیکن رمضان کے روزے کبھی سردی میں آتے ہیں، کبھی گرمی میں آتے ہیں، کبھی روزے بڑے ہوتے ہیں، دن راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے 4 موسم بنائے ہیں، سرما ہے، گرما ہے، خزاں اور بہار ہے۔ ہر سال کے اس موسم میں کبھی نہ کبھی روزے آتے ہیں، کبھی سردی کے ہوتے ہیں، کبھی گرمی کے ہوتے ہیں، کبھی خزاں کے ہوتے ہیں، کبھی بہار کے ہوتے ہیں، تاکہ سال کے 12 مہینوں میں یہ لطف اندوز ہو سکے لوگ اور اللہ جل جلالہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں۔ دنیا میں آج ایسے بھی ملک ہیں جن میں دن انتہائی چھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی فرما رہے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ایک ملک میں ہم گئے، ہم نے 9:30 بجے فجر کی نماز پڑھی اور 3:30 بجے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اتنا چھوٹا دن اور اتنی باقی لمبی رات۔ اور کس جگہ ایسا ہے کہ رات چھوٹی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے سحری کھائی نہیں، تراویح پڑھی، تراویح سے فارغ ہوئے تو فجر کی اذان ہو گئی۔ اتنا چھوٹا جو ہے کہ وہ دن ہے اور اس ترتیب سے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں اللہ جل جلالہ نے مختلف موسم دیے کہ چلو آپ پر نرمی اور مشقت اور پریشانی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ جل جلالہ کی ریلیف سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اب دیکھیں شیطان کتنا ظالم اور بدبخت ہے۔ قرآن نے کہا عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس ظالم بدبخت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنتی لباس سے محروم کیا ہے۔ اس نے ہماری ماں باپ، جو ہمارے انسانوں کے ماں باپ کی عزت کو تار کیا ہے، اور اس نے قسمیں کھائی ہیں، اللہ میں ان کی آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ بیٹھ کے میں گمراہ کروں گا۔ قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ نیکی کا سیزن تھا اور اس میں اگر اس کو کھلا چھوڑا جاتا، اس ظالم نے ہمیں عبادات کرنے دینی تھی، ہمیں روزے رکھنے دینے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے کتنی مہربانی کی کہ اس کو بند کر دیا۔ سرکش شیاطین جکڑ دیے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور نیکیوں کا ایک فضا بنا دی جائے گی۔ آسمان دنیا رحمتوں کی برسات ہم پر برسائے گی، ہر اہل ایمان کا دل مسجد کھنچا ہوا جائے گا۔ اتنے عظیم سعادت والے اور رحمتوں والے مہینے میں جہاں ہر رات میں اللہ جل جلالہ، بعض روایات میں آتا ہے 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے بچاتے ہیں، نجات دیتے ہیں۔ ایسے عظیم سہانی گھڑیوں میں بھی اگر کوئی انسان بدنصیب محروم رہے، قرآن نہ پڑھے، تراویح نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے، آپ خود بتائیں اسے خوش نصیب ہم کہیں؟ اس سے زیادہ بدنصیب انسان نہیں ہے۔ آج بعض لوگوں کا معمول ہوتا ہے، میں اس کی تنقید نہیں کرتا ہوں لیکن میں ویسے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس 5 دن میں قرآن ختم ہو جائے، 6 پارے پڑھ دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن میں قرآن ختم ہو جائے، باقی کاروباری معاملات ہیں، کیا کریں جی، ہماری مجبوری ہے، کاروبار بزنس بھی تو دیکھنا ہے۔ جس اللہ جل جلالہ نے اولاد کی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، صحت کی نعمت دی ہے، عزت سے نوازا ہے، اس کو 5 دن سال میں ہم مشکل سے دیتے ہیں، اور 5 دن میں ایسا ہوتا ہے شبیلہ ہو رہتا ہے، کوئی بار سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی چائے پی رہا ہوتا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہوتا ہے، امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، باقی کھڑا ہو کے نماز میں شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم حال کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور ماشاءاللہ تراویح پوری پڑھی ہیں جی، مفتی صاحب دونوں کے بات ہے، ہم ایسا کرتے ہیں جیسے خدا پہ ہم احسان کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا چلتا کہ قرآن سمجھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہمارے لیے یہ بڑا عالمیہ ہے اور افسوسناک یہ لمحات ہیں جہاں قاری صاحب تجوید کے ساتھ ٹھہر کے قرآن پڑھنا چاہیں، وہاں انتظامیہ میں اتنا پریشر ہوتا ہے محلے والوں کی طرف سے، میں جنہیں نہیں کوئی مصیبت، میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ پڑھنا چاہیے، تیرا کوئی اسلانے چاہتے تھے نہیں، یہ تھے کہ قاری صاحب کو ٹائم لانے کا۔ ایسی مساجد نہیں ہے کہ قاری صاحب بڑے اس میں ساؤنڈ لگاتے ہیں جی، ہم تنگ ہوتے ہیں جی، بہت ٹائم لگ جاتا ہے، 10:30 بج جاتے ہیں، اللہ اس کو اور عزت دیتے ہیں، اور وہ پڑھنے والے یہاں سے نہیں، وہ عالمی مشہور قاری بن جاتے ہیں اور دنیا محدودی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بدنصیبی ہماری، ایک رمضان کا مہینہ بھی ہم خود اللہ کو نہیں دیتے۔ سحری میں سارے اٹھتے ہیں، 2 نفل پڑھنے میں میرے بھائی کون سی پریشانی، ہم نہیں پڑھ سکتے، وضو کر کے 2 نفل تہجد کے پڑھ لو یار۔ رمضان شریف پورے سال کا دل ہے، اور فرمایا جو رمضان میں جس عمل کی پابندی کرے گا اللہ کریم پورے 11 مہینوں سے توفیق دیں گے۔ اس سے آج سے عزم کرو، اللہ جو رمضان کے بعد شروع میں آئے گا۔ آج سے میرے سارے بھائی بہنیں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے،
یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز اس رمضان میں ہم نے کم سے کم 2 قرآن پڑھنے، 2 پارے روز پڑھیں تو آپ کے 2 قرآن ہو سکتے ہیں، نہیں تو 1 قرآن کسی کا مس نہیں ہونا چاہیے۔ طے کر لیں انشاءاللہ بشرط زندگی ہم اس پورے رمضان کے مہینے میں کبھی تہجد نہیں چھوڑیں گے۔ طے کر لیں، کون سا مشکل ہے؟ طے کر لیں انشاءاللہ سحری افطاری میں ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، امت کے لیے مانگیں گے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے مانگیں گے۔ آج ہم کتنی چیزوں سے، نعمتوں سے سحری کریں گے، افطاری کریں گے، وہ خون سے، وہ بھوک سے اور گھاس سے وہ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ فلسطین کے، غزہ کے مسلمان ہم کا سے ماسی نہیں ہو رہے ہیں۔ اس لیے پلاننگ کریں، اس وقت کو طے کریں، شیڈول بنائیں تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو، ورنہ پھر وہی بات ہوگی جو مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اپنی کتاب میں فضل رمضان میں شعر لکھے الطاف مالی کا، کہ اس کے الطاف عام شادی سب پہ، اس اللہ کی الطاف لطف و کرم عام شادی سب پہ، تجھ سے کیا ضد تھی گر تو کسی قابل ہوتا، خدا تو تجھ سے ضد تو نہیں تھی، تو محروم اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے جو بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، جو بات رب پہ چھوڑ دیتا ہے، جو ٹوٹے رشتے چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اس رمضان سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔